الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور ہم آج کے لیکچر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ الذین اشتروا الضلالۃ، اشترا کا معنی خریدنا، خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، لہٰذا نہ ان کی تجارت نے نفع دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی نہ تو ان کی تجارت نے ان کو نفع دیا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ ملا کہ وہ ہدایت پا جاتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے ان کے آس پاس کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش جس میں اندھیریاں بھی ہوں، فیہ ظلمات جس میں اندھیریاں بھی ہوں، ورعد اور گرج بھی ہو، وبرق اور چمک بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی چمک کو اچک لے گی، یعنی کہ ان کی روشنائی کو، ان کی بینائی کو اچک لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کے سننے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے دیکھنے کی صلاحیتیں یا طاقتیں چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تفسیر عثمانی، تجارت سے مراد وہی گمراہی کا ہدایت کے بدلے مول لے لینا ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے، یعنی منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا، جیسا کہ ہم کل کے لیکچر میں منافقین کے بارے میں بات کر چکے تھے، اور دل میں کفر کو رکھا جس کی وجہ سے آخرت میں خراب اور دنیا میں خبار ہوئے، یعنی آخرت بھی ضائع ہوئی اور دنیا میں بھی ذلت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان کے احوال پر سب کو اطلاع دے دی، سب کو مطلع فرما دیا۔ ایمان لاتے تو دارین میں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتے، تو اب ان کی تجارت نے کوئی نفع ان کو نہ پہنچایا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، اور وہ کچھ نہ سمجھے۔
خالی ایمان زبانی کو کافی اور نافع سمجھ کر اس خرابی اور رسوائی میں گرفتار ہوئے۔ اب ان منافقین کے مناسب حال دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ تفسیر آسان قرآن۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ تفسیر عثمانی یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اندھیری رات میں آگ روشن کرے جنگل میں راستہ دیکھنے کو، اور جب آگ روشن ہو جائے، راستہ نظر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دے، یعنی اس آگ کو بجھا دے۔ اور اندھیری رات میں جنگل میں کھڑا رہ گیا کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی منافقین نے مسلمانوں کے خوف سے کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لینا چاہا، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا سوائے حقیر سے فائدے کے، یعنی کہ جان اور مال کی حفاظت کے۔ نور کلمہ شہادت اور منافع سب نیست و نابود ہو گئے، مرتے ہی عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری جو مثال دی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تفسیر آسان قرآن۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی اور اس میں کفر اور شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہوا اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکی دی گئی انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی۔ جب یہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ تفسیر عثمانی۔ دوسری مثال ان منافقین کی ان لوگوں کی سی ہے کہ ان پر آسمان سے بارش شدت کے ساتھ برس رہی ہو اور کئی طرح کی تاریکی اس میں ہو، مثلاً بادل بھی تو بہت گہرے اور کثیف ہوں، اور قطرات ابر یعنی بارش کے جو قطرے ہیں وہ بھی بہت کثرت اور ہجوم سے ہوں، اور رات کی اندھیری بھی ہو تاریکی شدید کے ساتھ، یعنی شدید تاریکی کے ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک بھی ایسی ہولناک ہے کہ وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ آواز کی شدت سے ہی دم نہ نکل جائے۔ اسی طرح منافقین تکالیف اور تہدیدات شرعیہ کو سن کر اور اپنی خواری اور رسوائی کو دیکھ کر اور اغراض اور مسائل دنیاوی کو خیال کر کے عجیب کشمکش اور خوف اور پریشانی میں مبتلا ہیں اور اپنی بیہودہ تدبیروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سب طرف سے کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی گرفت اور عذاب سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ نیکسٹ اگلی آیت ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تفسیر عثمانی۔
حاصل یہ ہے کہ منافقین اپنے ضلالت اور ظلماتی خیالات میں مبتلا ہیں، لیکن جب غلبہ نور اسلام اور ظہور معجزات قویہ دیکھتے ہیں اور تاکید اور تحدید شرعی سنتے ہیں تو متنبہ ہو کر ظاہر میں صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اذیت اور مشقت دنیاوی نظر آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں۔ جیسے شدت باران اور تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، مگر چونکہ اس کو سب کا علم ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ایسے ہیلوں اور تدبیروں سے کیا کام نکل سکتا ہے۔ فائدہ سورت کے اول سے لے کر یہاں تک یعنی 20 آیات تک 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اول مومنین کا، پھر کافروں کا جن کے دلوں پر مہر لگا دی کہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تیسرا پھر منافقین کا جو دیکھنے میں مسلمان ہے مگر دل ان کا ایک طرف نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔